وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب ہوا شاف السقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم طاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی ما دمعت العیون علی الحسنین. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ. ذنب و خطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی حسبی ربی جل. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے. ہاں اللہ لا حسبی ربی جل اللہ.
افضل ذکر یہی تو ہے، اکمل ذکر یہی تو ہے، اصل فکر یہی تو ہے، لا کھل جائیں در جنت کے، آمین اللہم آمین، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا، عرض غلام فقیر ہے اب، رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہوں ہم سب، آمین، اور ذکر قبول ہو یہ رب لا الہ الا اللہ حسبی رب، سبحان اللہ، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا صلی اللہ، آپ کا درود ہم کو دو جہاں میں ہے، بہترین حصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، سبحان اللہ، بندہ فقیر رحمت اللہ علیہ، دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حاضرین کرام، آج قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں شب عاشورہ کی مجلس ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس ہر سال محرم الحرام کی چاند رات سے یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور روزانہ جاری رہتی ہے جب تک کہ عاشورہ نہ آ جائے، اور اس کے بعد بھی ایک دن چھوڑ کر سوئم حسینی کی بھی فاتحہ ہوتی ہے۔ یہ معمول حسنہ
نیا نہیں ہے. خاندان علمیہ قادریہ جو ہمارا خانوادہ ہے، اس کے علماء و مشائخ نے قیام پاکستان سے بہت پہلے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے مطابق یہ مجالس کا سلسلہ شروع کیا، اور وہی تسلسل الحمدللہ آج تک جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی کرواتا ہے. پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، سننے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، آنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. سب کچھ من جانب اللہ ہے. اپنی طاقت یا اپنی قوت پر کوئی ناز نہیں اور نہ کمال ہے. چونکہ طبیعت ناساز ہے، گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ ہو رہا ہے، اس لیے تبرک جستنی کہتے ہیں برکت حاصل کرنا، اس حوالے سے آج کی رات کچھ پڑھیں گے، کچھ سنیں گے، جتنا بھی ہو. سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نام پاک ہی بہت بڑا ہے. اگر ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، کوئی تفصیل بیان نہ کی جائے، پوری مجلس میں صرف ان کا نام پاک ہی ورد کرتے رہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہے. کیونکہ ساری بات عشق و محبت کی ہے. ایک معمول حسنہ اس فقیر گناہگار کے جد امجد کا ہے، جو انہوں نے خود شب عاشوراء میں بیان کیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں، ان کی شان اقدس میں، ہمارے خاندانی بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحرائے شہادت عظمیٰ کے نام سے اشعار لکھے. تو میرے جد امجد نے اپنے وقت میں شب عاشوراء میں یہ اشعار پڑھائے اور یہ فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ میں شب عاشوراء میں اپنے ماموں عارف باللہ صوفی سعد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. تو انہی کی یاد کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی نسبت کو لے کر یہ اشعار دل چاہتا ہے کہ ہم مل کر پڑھ لیں. تو ایک تو یہ کہ جنہوں نے یہ اشعار لکھے ان کی روحانیت بھی ضرور خوش ہوگی، کیونکہ لکھا انہوں نے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور حضرت سیدی مرشدی مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت بھی خوش ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں پڑھا اور پڑھایا. اب یہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ حسینی کتاب شائع کی تھی 1946 میں، قیام پاکستان سے
2 سال پہلے، اس میں یہ کلام موجود ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صوفی سائیں محمد عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال با کمال سے 2 مہینے پہلے یہ کلام لکھا، یعنی یوں سمجھے کہ محرم الحرام میں لکھا، کیونکہ ربیع الاول میں 21 ربیع الاول کو آپ کا وصال با کمال ہو گیا، تو اگر 2 ماہ پہلے لکھا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ محرم کے مہینے میں لکھا ہو، تو وصال سے 2 مہینے پہلے۔ تو اب اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلام کو، اشعار کو تحریر کیے ہوئے 86-87 سال ہو رہے ہیں، ایک بڑا عرصہ ہے، 86-87 سال ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہو آل پیمبر یا حسین، آپ ہو پیمبر یا آپ ہو، بے شک جملہ امت کے ہو راہبر یا حسین، جملہ امت کے راہبر یا آپ ہو، بے شک جملہ امت کے رہبر، سید شہداء کا صحرا خوشنما، سید شہداء کا صحرا، آپ کے سر کیا ہے خوشتر یا حسین، آپ کے سر کیا خوشتر یا آپ ہو، جملہ امت کے ہو رہبر، صبر و تسلیم و رضا میں آپ کا، صبر و تسلیم و رضا میں کون ہے دنیا میں ہمسر یا حسین، کون ہے دنیا ہمسر یا آپ ہو، جملہ امت یوں تو دنیا میں ہے شہداء سینکڑوں، یوں تو دنیا شہداء سے پر ہیں سب کے آپ سرور یا، پر ہیں سب کے آپ سرور یا آپ ہو، جملہ امت کے رہبر، جملہ امت
کو نہ کیوں کر فخر ہو، جملہ امت کو نہ کیوں کر فخر، آپ سا ان کا ہے رہبر یا حسین، آپ سا بے شک رہبر آپ ہو، جملہ امت دہر میں امت کے ہو پشت و پناہ، دہر میں بے شک امت کے ہو، دہر میں امت کے ہو پشت و پناہ، حشر میں ساقی کوثر یا حسین، حشر میں ساقی کوثر آپ ہو، جملہ امت کے غوث ہیں نعلین بردار آپ کے، غوث بردار قطب از خدام کمتر یا حسین، قطب از خدام کمتر آپ ہو، جملہ امت کے غوث ہیں نعلین بردار آپ کے، نعلین مانے جوتے جو پیر میں پہنے جاتے ہیں، غوث ہیں نعلین بردار، یعنی جو اولیاء اللہ میں غوث ہیں، قسم کے اعتبار سے جو غوث کے منصب پر ہیں وہ تمام آپ کے نعلین بردار ہیں، حضرت سید الشہداء کے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ اہل بیت بھی ہیں، نواسہ محمد رسول اللہ بھی ہیں، اور صحابی بھی ہیں۔ یہ تینوں شرف، تینوں فضائل آپ کے پاس ہیں۔ بیک وقت حضور کے پیارے نواسے امام حسین، اہل بیت امام حسین، صحابی امام حسین۔ تو اگر کوئی صرف صحابی ہو تب بھی کوئی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہر غیر صحابی صحابی کا ہم پلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ غوث ہو کہ قطب ہو یا اولیاء اللہ کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، اوتاد کچھ بھی ہو، لیکن صحابی کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو امام حسین تو صحابی بھی ہیں، اگرچہ بہت کم سنی میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پایا،
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں امام حسن یا امام حسین 6-7 سال کی عمر کے تھے، تو عام طور پر یہ عمر کوئی شعور کی عمر نہیں ہوتی، لیکن جب بات رسول اللہ کے گھرانے کی آ جائے تو پھر عقل و شعور سب کچھ قربان ہو جاتا ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ تو تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے۔ غوث ہیں نعلین بردار آپ کے، نعلین بردار قطب از خدام کمتر یا حسین، قطب از آپ ہو از شرف ممتاز درود، آپ ہو از شرف ممتاز درود، یہ ہے عزت تاب محشر یا حسین۔ آپ ہو آل پیمبر جملہ امت کے رہبر، آپ ہو از شرف ممتاز درود کہ اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا رہے گا، آپ پر بھی درود پڑھا جاتا رہے گا، آپ پر بھی سلام پڑھا جاتا رہے گا، محمد و آل محمد پر درود بھی ہوگا اور سلام بھی ہوگا۔ آپ ہو از شرف ممتاز درود، یہ ہے عزت تاب محشر یا حسین۔ اہل حلقہ اور غنی ہے ملتجی، اہل رحمت اللہ علیہ غنی ہے، اہل حلقہ اور ان پہ بھی ہو ذل اطہر یا حسین، ان پہ بھی ہو ذل اطہر۔ اہل حلقہ یہ خصوصیت ہے ہمارے خاندانی بزرگ حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ اکثر اپنے کلام کے آخری شعر میں اہل حلقہ کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ یہ لگاؤ ہے مریدوں سے، اہل حلقہ سے، چاہت ہے، محبت ہے کہ ان کو اپنے اشعار میں، خاص کر آخری شعر میں، اہل حلقہ کو اکثر شامل کرتے ہیں۔ اہل حلقہ اور غنی ہے ملتجی، اہل اور غنی، ان پہ بھی ہو ذل اطہر، ان پہ بھی ہو آپ ہو آل پیمبر یا جملہ امت حسین،
رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ محفل کے آغاز میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت شریفہ، آیت نمبر 154 کی تلاوت کی۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول حسنہ تھا کہ آپ ان ایام میں قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں یہ آیت شریفہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی خاص وجہ ہے جو آپ سنیں گے۔ باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی عظیم آیہ کریمہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، واضح ہے ترجمہ۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، قول سے اس کا تعلق ہے۔ کبھی کسی بات کا تعلق قول سے ہوتا ہے اور کبھی کسی بات کا تعلق گمان سے ہوتا ہے، خیال۔ یعنی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، زبان پر نہیں آتی، دل میں ہوتی ہے زبان پر نہیں آتی، اور کبھی زبان پر بھی آتی ہے۔ یہاں سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 154 اس میں زبان کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا کا مطلب ہے مت کہنا، یعنی اپنی زبان سے یہ بکواس مت کرنا۔ کیا؟ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ اپنی زبان ایسی بکواس سے آلودہ مت کرنا۔ گندا مت کرنا زبان کو ایسے الفاظ نکال کر کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ ہے۔ فی زمانہ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھیڑ چال مخلوق، بھیڑ چال کہتے ہیں کہ جس کو دیکھا کچھ کہتے ہوئے کرتے ہوئے خود بھی ایسے کرنے لگ گئے، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ متاثر ہو جاتے ہیں لوگ، یا پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ او ہو یہ تو فلاں جگہ میں ہوتی ہے یہ بات۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا کیا فرمان ہے،
اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے. کیونکہ اگر یہ بات قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہنا، تو احادیث میں بھی فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی مضمون کو بیان کیا ہے. قرآن حدیث میں دونوں میں مطابقت ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے. اور یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن کسی بات کی تنبیہ کرے اور حدیث نہ کرے، اللہ کسی بات کو بیان کرے اور اللہ کے رسول نہ کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں. ان کا فرمان قرآن میں حضور کی یہ شان ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ رسول خواہش سے نہیں کہتے. ہوا کا معنی ایسی اپنی خواہش نہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بول رہے نہ فرماتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ان کی زبان سے نکلتا ہے. تو بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کچھ فرمائے رسول کچھ فرمائے، الٹ نہیں. جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی رسول اللہ کی مرضی ہوگی. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر رسول اللہ کی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ رسول اللہ کوئی عام بندہ تھوڑی ہے، وہ تو براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، اللہ سے علم حاصل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. دنیا میں جو کچھ علم ان کے پاس ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ہندوستان کے ایک عظیم نعتیہ شاعر عاشق رسول امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے اس بارے میں کہ حضرت کا علم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. فرشتوں کو پڑھاتے تھے حضور، فرشتے ان سے سبق حاصل کرتے تھے. تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. بارگاہ الہی سے آپ کو سارا علم آتا ہوا تھا نا، مذاق بات تھوڑی ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں زبان کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ایسی فضول بات سے، ایسی بکواس سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، ایسا مت کہو، اللہ فرما رہا ہے. اچھا ابھی میں نے یہ عرض کیا کہ بالکل واضح ہے یہ آیت شریفہ، تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا تعلق قول سے ہے، زبان سے، کہ ایسا مت کہنا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات مت کرنا، یا زبان سے ایسے الفاظ مت نکالنا
کہ شہداء یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مر گئے، معاذ اللہ، مردہ ہیں، معاذ اللہ، ایسا مت کہنا۔ یہ تو کہنے کی بات ہے نا۔ پھر ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ایک بات ہوتی ہے کہنے کی اور ایک بات ہوتی ہے گمان کی، کہ کہا نہیں مگر سوچا، کسی اور کو پتہ نہیں ہے مگر خود اپنے دل میں ایسا فاسد گمان رکھتا ہے، کوئی ایسا خیال رکھتا ہے کوئی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ ہیں اس پر بھی اللہ نے قدغن لگائی۔ قدغن مانا پابندی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایسا خیال بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ بتایا کوئی گنجائش چھوڑی اللہ نے مردہ سمجھنے کی یا مردہ کہنے کی؟ گنجائش ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ کیوں کہ سورہ بقرہ میں یہ فرما رہے اللہ کے زبان سے مت کہنا، اور سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے ایسا سوچنا بھی مت۔ کبھی کبھی آپ لوگ بھی تو بات میں کسی کو کہتے ہو نا بھائی ایسے سوچنا بھی مت، ہاں ایسا خیال بھی مت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی تنبیہ فرما رہا ہے کہ ایسا سوچنا بھی مت کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے فی سبیل اللہ۔ یہ فی سبیل اللہ کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں ایک راستہ تو وہ ہے جو تلواروں کا راستہ ہے، یعنی جہاد، جس کو ہم کہتے ہیں جہاد بالسیف، جہاد بالسیف۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تلواری تو تھی، نہ تو کوئی ایٹم بم تھے، نہ کوئی میزائل تھے، نہ ٹینک تھے، نہ مشین گنیں تھیں، کوئی جدید ہتھیار اس زمانے میں تو تصور نہیں تھا نا۔ کیا تھا؟ صرف تلوار، خنجر، نیزہ، تین چیزیں۔ یا نیزہ بڑا ہوتا ہے، غزوہ احد میں وحشی بن حرب نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ ہی تو مارا تھا جس سے وہ شہید ہوئے، وہ نیزہ تھا، وہ کھینچ کے مارا جاتا ہے۔ وہ تلوار تو ہاتھ میں پکڑ کے ماری جاتی ہے نا، خنجر بھی ہاتھ میں پکڑ کے مارا جاتا ہے۔ نیزہ جو ہے وہ نیزہ باز جو ہوتے ہیں نا، جن کو تجربہ ہوتا ہے، پیشور، وہ تو کھینچ کے مارتے ہیں جیسے کوئی پتھر مارے، اور جا کر نشانے پر لگتا ہے۔ تو وحشی بن حرب جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، اسلام لائے نبی پاک کے زمانے میں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن جب حالت کفر میں تھے تو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضور کے چچا جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نیزہ کھینچ کے مارا تھا، جس سے
وہ شہید ہو گئے تھے. بعد میں جب وہ ایمان لے آئے تو پھر صحابی بن گئے. وحشی بن حرب ان کا نام ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے کی بات تھی نا، یہ تو ان کی حالت کفر کی بات تھی. اب تو حالت اسلام میں آ گئے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب کوئی کفر سے اسلام میں کنورٹ ہو جائے تو گزشتہ چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریفہ کا یہ شعر ہے: گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ، گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ، وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھا آپ نے کہ 100 سال کا کافر اگر ایک بار کلمہ پڑھ لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو اس کے 100 سال کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے گناہ. تو وحشی بن حرب کا گناہ حضور نے معاف کر دیا. صرف اتنا ان کو ہدایت کی تھی کہ میرے سامنے نہیں بیٹھا کرو، میرے سامنے تم آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی وہ شہادت جو تم نے ان کو قتل کیا تھا وہ یاد آ جاتی ہے، تو ادھر ادھر رہا کرو. حالانکہ معاف کر دیا تھا. تو حضرت وحشی بن حرب حضور کے سامنے نہیں ہوتے تھے، چھپ کے بیٹھتے تھے. بات سے بات آ رہی ہے سب علم کی بات آپ کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو جہاد ہوتے تھے تو اس میں تو تلوار تھی، نیزے تھے، خنجر تھے، ڈھال تھی، خود سر پہ پہنا جاتا تھا، اور زرہ جسم پر لباس لوہے کا پہنا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. حضور نے گھر میں پکانے کے لیے جو لیے تھے، جو 30 سا جو لیے تھے ادھار یہودی سے، تو اس کے پاس اپنی زرہ رکھوائی تھی گروی. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ چھڑا لی پیسے دے کر، اور حضرت مولا علی کو تحفے میں دے دی. تو یہ لباس ہوتا تھا جنگ کا، اور جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، بڑا سخت جہاد ہوتا تھا. وہ تو دیکھیں نا آج کے دور میں سب کچھ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے، دو بدو تو جنگ ہوتی نہیں، آمنے سامنے ہوتی نہیں جنگ. سنتے ہیں نا آپ بھی، ادھر سے راکٹ مارا ادھر پہنچ گیا، ادھر سے میزائل مارا ادھر پہنچ گیا. میزائل جو ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، یعنی میزائل کی تعریف ایک یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے اس کو پھینکا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے اس کو گرنا ہے، اور راکٹ جو ہے وہ ایسے ہی مار دیا جاتا ہے، کہیں بھی گر جائے جا کے. لیکن کیا بتا رہا ہوں کہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. وہ جہاد، وہ غزوہ اور وہ غزوات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنے، قائد بنے،
وہ ایسے جہاد تھے کہ جس میں پتہ لگ جاتا. اب غزوہ بدر ہوا, یہ آیت شریفہ کا شان نزول بیان کر رہا ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہو. تو وجہ کیا تھی کہ غزوہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے تو ان کے رشتہ دار تھے کفار قریش کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے, انہوں نے مذاق اڑایا, طنز کیا اور یہ بکواس کی کہ دیکھو مر گئے نا, دیکھا مر گئے, اگر نہیں جاتے جہاد میں تو ہماری طرح زندہ رہتے, کھاتے پیتے, چلتے پھرتے, مگر ان کی جانیں تو ختم ہو گئیں, یہ تو آن کی آن میں مر گئے. معاذ اللہ یہ الفاظ مر گئے. تو اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ بے غیرتوں, جاہلوں, تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کی شان اللہ ہی جانتا ہے. ہر کوئی کیا جانے, بارگاہ الہی میں جو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی بقا کے لیے, دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں چلا جائے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو اس کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح, یہ اللہ کا رسول, عوام نہیں جانتے, عام لوگ نہیں جانتے. شہید کہہ تو دیں گے انہیں, لیکن شہید کا مرتبہ کیا ہے یہ نہیں جانیں گے, مقام کیا ہے یہ ہر ایک نہیں جانے گا, عزت کیا ہے یہ ہر ایک کو نہیں پتا, خصوصیات کیا ہے شہید کی یہ ہر ایک کو نہیں پتا. یہ تو اللہ اور رسول جانتے. احادیث میں بیان کی گئی شہید کی خصوصیات. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے. اسی لیے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی صرف شہید نہیں, ان کو تو سید الشہداء کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار, شہداء کے سردار, صرف شہید نہیں, تمام شہیدوں کے سردار. جیسی شہادت مولا حسین کی ہوئی ہے, امام علی مقام کی ہوئی ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے, اپنی مثال آپ ہے, ایسی مثال ہے نہیں. اب دیکھیں آپ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا, اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ سمجھنا بھی مت. تو دونوں باتوں پہ پابندی لگا دی نا. اب جو بے عقل, جاہل یا بد عقیدہ کچھ بھی کہہ لیں آپ, جب وہ کہتے ہیں یہ تو مردہ ہے, وہ تو مردہ ہے, تو ان کی نظر یہاں نہیں جاتی اس طرف کہ شہید کی جو زندگی ہے وہ تو وہ زندگی ہے کہ عام بندہ جو واقعی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے, شہید کے برابر. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں کو کہ اگر یہ نہ جاتے جہاد میں تو ہماری طرح زندہ رہتے, عیش کرتے, تو وہ ان کے برابر کہاں ہے, شہداء کے برابر. وہ مرتبہ کچھ اور ہے شہیدوں کا. شہادت دیکھیں ایک نعمت ہے, بڑی سمجھ کی بات بتا رہا ہوں.
شہادت ایک ایسی نعمت ہے جو صرف دین اسلام کے اندر رکھی ہوئی اللہ نے، بس. نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ ہندو مت میں ہے، نہ پارسیزم میں ہے، نہ بدھ مت میں ہے، کسی میں شہادت نہیں ہے. اور کوئی شہید مسلمان کے سوا ہو بھی نہیں سکتا. قتل تو ہو سکتا ہے کسی طریقے سے، مگر اس کو شہید نہیں کہا جا سکتا. شہادت صرف مجاہد اور دین اسلام پر چلنے والے کا مقدر ہے، نعمت اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہے. نہ شہادت غیر مسلم کے مقدر ہے، نہ جنت غیر مسلم کا مقدر ہے، نہ مغفرت غیر مسلم کا مقدر ہے، نہ رحمت اللہ کی غیر مسلم کا مقدر ہے. ان میں سے کوئی چیز جن کے نام میں لے لیے، مغفرت، رحمت، جنت، شہادت، ان میں سے کوئی بھی کافر کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے، صرف صاحب ایمان کے لیے، مومن کے لیے بس. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مومن کو تو شہادت مطلوب ہے اور شہادت مقصود ہے. مال غنیمت کا وہ تمنا ہی نہیں ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو مجھے مال ملے گا، مال غنیمت کے لیے نہیں جاتا جہاد میں. نہ کشور کشائی کہ تاج پہنایا جائے گا، شہرت ہوگی، نام ہوگا، نہیں. وہ تو صرف یہ نیت لے کر جاتا ہے کہ کاش کہ باری تعالیٰ مجھے مقام شہادت عطا فرما دے. کیوں کہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں، آقا و سردار ہیں، حبیب و محبوب ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، شافع المذنبین ہیں، سب کچھ ہے. مگر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری تمنا، فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں. تکرار فرمائی، تکرار 3 دفعہ فرمایا حدیث پاک میں. اب بتاؤ آپ تو کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا مقام ہوگا کہ شہادت اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت ملے، میں دنیا میں جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، بار 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 یہ مقام ملتا رہے مجھے شہادت کا. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر واپس آنے کی تمنا نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں دنیا میں. فرمایا صرف شہید واپس جانے کی تمنا کرتا ہے اس لیے کہ پھر مقام شہادت پائے. شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں دوبارہ چلا جاؤں اور پھر مجھ کو شہادت کا رتبہ مل جائے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے شہادت. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اب آگے سن لو، اللہ فرما رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. یعنی جو اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا
کہ ہر وہ چیز جس کا ہمیں علم نہ ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا وجود بھی نہیں ہے. ہمارا علم نہیں ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے بس، لیکن کوئی چیز ہے وجود بھی رکھتی ہوگی اور اس کی اہمیت بھی ہوگی، مگر ہمیں پتہ نہیں. تشعرون فرمایا اللہ نے، شعور یعنی احساس، ادراک. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں سے تم شہداء کو اللہ کی بارگاہ میں ہنستے مسکراتے اور زندہ دیکھو. تم نہیں دیکھ سکتے نا، بس. تو تمہیں کیا پتا؟ تمہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے. اور ہے بھی ایسا کہ بظاہر تو آپ کو لگے گا یہ شہید کی خبر ہے، بظاہر تو ایسا آپ کو لگے گا کہ یہ بھی عام بندوق کی طرح اندر اسی طرح ہوں گے ساکت، لیکن یہ تو اللہ کو خبر ہے ان کے مقام کی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کے درجے میں کیا کچھ عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں نا، وہ جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت شریفہ بتائی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں گمان مت کرنا جو اللہ کے راہ میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. رزق، جنتی رزق سے اللہ ان کی تواضع کرتا ہے، ان کی مہمانداری ہوتی ہے. جنتی میووں سے، جنتی پھل، جنتی رزق، اس سے اللہ ان کو نوازتا ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں. رزق فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کر دیا اس پر وہ بہت خوش ہیں. شہداء بہت خوشی مناتے ہیں کہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں شہادت دے دی ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو اب اس آیت شریفہ کو سن کر گفتگو کو لپیٹ رہا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو زمین پر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بس یہ زندہ ہیں، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے وہ مردہ ہیں. بس ان کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے، عوام کی سوچ. اولیاء اللہ کے ساتھ بھی وہ یہی معاملہ کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیا قبر پرستی کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم قبر پرست ہو؟ گمراہ کرتے ہیں، گمراہ. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس کو کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آ جائے قادری مسجد میں انشاءاللہ. قرآن سے حدیث سے ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی. یہ جو اہل اللہ کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، مقبرے ہیں، یہ بھی صرف یہ تھوڑی کہ بس پتھر کے بنے ہوئے ہیں. لوگ جاتے ہیں تو پتھر کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہ تو صاحب قبر کی محبت میں جاتے ہیں. صاحب قبر جو اس قبر کے اندر مدفون ہے، وہ تو اس کی محبت میں جاتے ہیں، ہے نا. وہ صرف یہ تھوڑی دیکھ کر جا رہے ہیں کہ یہ سنگ مرمر کی قبر بنی ہوئی ہے. ہاں، تو سنگ مرمر کو دیکھنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں. وہ سنگ مرمر تو اپنے گھر میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ماربل. ایسا ہی شوق ہو تو پھر اپنے گھر میں ماربل کو دیکھتے رہے روزانہ. کیا ضرورت ہو جانے کی؟ وہ ماربل کو نہیں دیکھنے جا رہے، وہ تو اس اللہ والے کی نسبت کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں جو وہاں قبر کے اندر مدفون ہے. اس کی محبت میں جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اندر. یہ جو فی سبیل اللہ فرمایا نا اللہ نے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اس کو مردہ مت کہو، تو اس کے یہ راستہ بہت وسیع ہے. یہ صرف جہاد بالسیف ہی نہیں،
جو اللہ کی راہ میں مسلسل زندہ رہا، اللہ کی محبت میں زندہ رہا، دین اسلام کی رشد و ہدایت اور تبلیغ کرتے ہوئے زندہ رہا، اور اسی میں اس نے اپنی جان دے دی، وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ دیکھیں نا، ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، تم باوضو رہا کرو۔ فرمایا جو شخص باوضو رہے اور وضو کی حالت میں اس کو موت آ جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہادت کا رتبہ، شہادت کا ثواب پاتا ہے، باوضو رہے اور وضو کی حالت میں فوت ہو جائے۔ تو ایسی ایسی نعمتیں دین اسلام میں رکھی ہوئی ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، جن کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب کوئی اولیاء اللہ کی درگاہوں پر جاتا ہے، مزارات پر جاتا ہے، تو جو بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں اور جاہل ہیں، وہ روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا فائدہ جانے کا یہاں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جیسے کسی زندہ ولی کی خدمت میں کوئی جائے تو جس طرح فیض پائے، اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر سے بھی فیض مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی روحانیت زندہ ہے، اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے فنا نہیں کیا۔ ویسے بھی روح کہاں فنا ہوتی ہے؟ موت کیا روح کو آتی ہے؟ نہیں، موت تو جسم کو آتی ہے۔ موت جس چیز کا نام ہے وہ جسم کے مرنے کا نام ہے، روح تو نکل جاتی ہے، روح کہاں فنا ہوتی ہے؟ وہ تو پرواز کر جاتی ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی سلطان عارفین، جن کو عارف رومی کہا جاتا ہے، جن کو علامہ اقبال نے اپنا روحانی مرشد مانا، ان کا شعر پڑھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ کیا شعر پڑھا؟ نئے چنا مرگے سوئے گورے روی، بلکہ از ظلمت سوئے نور روی۔ سیدی مرشدی جدی نے یہ شعر پڑھا مولانا روم کا۔ کیا معنی ہے اس کا شعر کا؟ فرمایا مولانا روم فرما رہے ہیں ایسی موت مت مرنا، نئے چنا مرگے سوئے گورے روی، ایسی موت مت مرنا کہ تو قبر میں جا کے لیٹ جائے بس، اور تجھ کو ڈھک دیا جائے، تجھ کو سلیب رکھ کر اور اوپر مٹی ڈال دی جائے، ایسی موت مت مرنا۔ یہ تو کافر کو بھی ملتی ہے۔ نئے چنا مرگے سوئے گورے روی، ایسی موت مت مرنا کہ گور میں جا کر لیٹ جائے، بلکہ الظلمت سوئے نور روی، بلکہ فرمایا ایسی موت مرنا کہ ایک اندھیرے سے نکل کر اجالے میں پہنچ جائے، اندھیرے سے نکلے اور اجالے میں، روشنی میں چلے جائے، کہ لوگ تو یہ سمجھیں، حضرت نے فرمایا کہ تو قبر کے اندر منو مٹی میں دبا ہوا ہے، گپ اندھیرے میں لیٹا ہوا ہے، لیکن تو الحمدللہ روحانیت کی دنیا میں پرواز کر رہا ہو، سیر کر رہا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی پنجرے میں جا کے بند ہو گئے کوئی،
تو آج کل بدعقیدہ لوگ بھی اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. کوئی زندہ کے پاس چلا گیا اہل اللہ میں سے کسی کے پاس تو بھی روکتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بس نماز پڑھو. کیا ضرورت ہے؟ بس نماز پڑھو. ٹھیک ہے بھائی. کیا ضرورت ہے؟ بس روزہ رکھو، بس عبادت کرو. اب یہ نہیں سوچتے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں بھی دیں، روزے بھی دیے، حج و عمرے بھی دیے، اور ان کو دل کی آنکھیں عطا فرمائی، ان کے پاس جانے سے تمہاری نمازوں کا شعور تم کو حاصل ہوگا. تم کو پتہ چلے گا نماز کیسی نماز ہوتی ہے. ہاں یہ بات، نماز پڑھنے کا بھی شعور ہوگا نا، یعنی ایسی ٹکرے مارو گے خالی. چنانچہ شہید، کیونکہ شہداء کا ذکر چل رہا ہے، اور شہید سید الشہداء کا آج یہ ان کا ذکر ہے، اور رات ہے ایسی عرس حسینی کی، تو اس لیے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے پر اور شہید ہونے کے بارے میں کچھ ذکر ہو رہا ہے. تو سمجھیں کہ بس یاد رکھنا ہے کہ ہرگز ہرگز اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو مردہ نہ کہنا ہے نہ سمجھنا ہے. کوئی سمجھتا ہے سمجھتا رہے، دفاؤ. کوئی کہتا ہے کہتا رہے، دفاؤ. ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ کسی کو کوئی شبہ ہو، کسی کو کوئی شک ہو، کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، تو دروازے کھلے ہوئے ہیں قادری مسجد و خانقاہ قادری عالمیہ کے. آؤ، پوچھو، بیٹھو، دیکھو، قرآن و حدیث سے سمجھو کیا ہے، تاکہ آنکھیں کھلیں، ورنہ گمراہ ہونے میں دیر کیا لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو آج جیسا کہ میں نے کہا شب عاشوراء ہے، اور ابتدائی ذکر، کیونکہ کل ہے عاشوراء، تو جو واقعات ہیں عاشوراء محرم کے، یعنی کہ کربلا کے واقعات، وہ تو کل انشاءاللہ بیان ہوں گے. آج صرف سید الشہداء نواسہ محمود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے. آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی. آپ کے کان میں اذان دی. اب دیکھیں نا، جب کوئی گمراہی پر آتا ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھئی بچے کے کان میں اذان دیتے ہو، اس کو کیا پتا اذان کیا ہے. کوئی تو یہ کہے گا نا. ہاں ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کو ارے اذان دے رہے ہو تو اس کو کیا پتا اذان کیا ہوگی، ابھی تو پیدا ہوا ہے. وہ تو یہ کہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی. یہی طریقہ ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، یہ پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن ڈالا. مذاق ہے کوئی لعاب دہن؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک
احادیث میں اس کی وہ شان ہے اور وہ معجزات ہیں کہ دکھ درد دور ہو جاتے تھے لعاب مبارک لگانے سے. ایک صحابی تھے جن کی غزوے میں لڑتے لڑتے آنکھ نکل گئی تھی, تلوار لگی, آنکھ باہر آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھ لگ گئی. یہ معجزات میں سے ہے نا. تو لوگ تو معجزات کے بھی انکاری ہیں, تو کس بات کو روئیں گے ہم؟ معجزے کا ذکر تو قرآن میں ہے, کرامتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے, قرآن سے ثابت ہے. تو جن کو نہیں سمجھ ان کو دفع کرو, چھوڑو. اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو علم دو, مضبوط رکھو, پڑھاؤ, سکھاؤ, علم حاصل کرو. خالی ایسے ہی یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو گئے, محرم آ گیا تو چلو علی کا نام لے رہے ہیں, حسین کا نام لے رہے ہیں. بھائی نام لینا تو اچھا ہے, مگر خالی نام ہی لوگے کیا؟ وہ کام, وہ علم جو نبی کے گھرانے والوں نے دیا ہے اس کی قدر کرو, اس کو سیکھو, اس کو سکھاؤ, علم حاصل کرو. چنانچہ حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی, دونوں پیغمبر تھے نا, موسیٰ بھی اور ہارون بھی. ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر کے جو معنی ہوتے ہیں حسن اور حسین وہ رکھ دیے. میں نے بڑے کا نام حسن رکھ دیا, چھوٹے کا نام حسین رکھ دیا. اسی لیے کبھی کبھی امام حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے. شبیر بھی آپ کا لقب ہے, کہتے ہیں شبیر. پیام شبیر کا یہ سن لو, حسینی مجلس میں آنے والا. پیام شبیر کا یہ سن, حسینی مجلس میں سبحان اللہ. یہ والد ماجد کا لکھا ہوا کلام ہے. صرف شبیر کے نام کی وجہ سے میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ پیام شبیر کا یہ سن لو. ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ ہوتا تو کہتا ہے شبیر کون ہے, کون شبیر؟ تو پتہ چل جائے گا بھائی شبیر جو ہے امام حسین کو کہا جاتا ہے اور شبر امام حسن کو کہا جاتا ہے. پیام شبیر کا یہ سن لو, حسینی مجلس میں آنے والوں. شہید اعظم کی بارگاہ سے ثواب و اکرام پانے والا. شہید اعظم کی بارگاہ سے ثواب و اکرام. دیکھا کیسی بات یاد آئی, شبیر کا نام آیا تو یہ کلام بھی یاد آ گیا. شبیر تو شبر اور شبیر سریانی زبان کے نام ہیں, اور عربی زبان میں حضور نے نام رکھا حسن اور حسین. حضرت ام الفضل بنت حارث حضور کے چچا کی اہلیہ, یعنی چچی حضور کی ام الفضل, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت کے لیے رکھا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کا خیال رکھیں.
اور حضور نے ام الفضل کی گود میں امام حسین کو دے دیا تھا۔ کئی احادیث امام حسین کے بارے میں، جیسے امام حسن کے بارے میں، حضور نے کاندھوں پر اٹھایا، حضور نے سینے سے چپٹایا، سینے مبارک سے لگایا، کاندھے پر اٹھایا، پشت پر بٹھایا، یہ سب محبت میں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اے اللہ یہ حسین ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہاں کیسی اچھی دعا ہے، اللہ میں اس بچے سے محبت رکھتا ہوں حسین سے، اب جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھنا۔ تو اب یہ پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی کوئی بات بیکار نہیں جاتی، فالتو نہیں ہوتی، ہماری طرح تھوڑی ہے کچھ بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اب جو حسن سے اور حسین سے دل کی محبت رکھے گا، سمجھ لو اللہ اس سے محبت رکھے گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ایک حدیث شریفہ میں حضور نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی تکلیف میری تکلیف، خدا نہ خواستہ ان سے عداوت تو مجھ سے عداوت ہے، وہ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش رکھا، یوں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بس اب یہ میں نے تو کہا تھا نا کہ طبیعت سارا دن سے 5 دن ہو گئے، طبیعت ناساز، سانس بھی لینا مشکل ہے، فلو کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے سینہ جکڑا ہوا، تو فکر تھی کہ آج کی شب عاشورہ ہے، جیسا بھی صحیح مگر اللہ تبارک و تعالی کچھ ہمت عطا فرما دے۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، پڑھایا گیا، لفظ لفظ، حرف حرف، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلطان کر ہمارا امت کے پہ امت کے پہ رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو سلطان کربلا کو، امت کے پہ رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس دافع بلا کو سبحان اللہ، آمین۔
تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا کو ہمارا سلطان امت کے پہ خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلطان کر امت کے پہ یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمائے رضا کو ہمارا سلطان کر زہرا کے لال اور پیمبر کے نور چشم، دل بند مرتضی کو ہمارا سلطان امت کے پہ بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہے رحمت اللہ علیہ، سلطان کربلا کو سلطان کربلا امت کے پیشوا کو استغاثہ بحضور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ نے لکھا بھی پڑھا بھی، اور یہ سلام جو ہم نے بھی پڑھا یہ بھی انہی کا لکھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسین ابن علی سر کا صدقہ، آپ کے جو دو سخا، آپ کے خلق و کرم علم و ہنر کا صدقہ، آپ کے جذبہ عیسیٰ رو اثر کا صدقہ، علی آپ سر کا، اللہم آمین۔ جو دو سخا آپ کے فضل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ،
آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ اللہم یا رب العالمین۔ شب عاشوراء کی محفل کا اختتام ہو رہا ہے اور اب اجتماعی دعا کا وقت ہے۔ کل انشاءاللہ یوم عاشوراء ہے، 11:30 بجے دن کو محفل کا آغاز ہوگا اور ظہر کے وقت تک مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھ کو کل پھر ایسے عظیم دن جو یوم عاشوراء کہلاتا ہے اس میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا کرے۔ اللہم ربنا آمین۔ جن جن خواتین و حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں، کئی خواتین و حضرات نے نیاز حسینی میں حصہ لیا ہے، اس ملک سے بھی لیا ہے، بیرون ممالک سے بھی لیا ہے، بیرون شہر سے بھی لیا ہے، اور جس مرد و عورت نے اس میں محرم شریف کی نیاز میں اللہ کی دی توفیق سے حصہ لیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا کرے، اللہ پاک اس کو فراخی عطا کرے، سید الشہداء کا صدقہ اس کو عطا کرے، سید الشہداء کا فیض اس کو عطا کرے، شہداء کربلا کا فیض اس کو عطا کرے، آمین اللہم ربنا آمین۔ آج بھی محرم شریف میں محفل میں نیاز، بسکٹ، دودھ کا شربت علیم الدین قادری کی جانب سے بھی تعاون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین بھی حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کے توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے بیماریاں دور ہونے کے لیے عرض کیا ہے، صحت یابی کے لیے اللہ ان کو شفا عطا کرے، جنہوں نے پریشانی دور ہونے کے لیے کہا ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جنہوں نے اولاد کی نعمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ ان کو نیک اولاد عطا کرے، اور جنہوں نے اپنی بچی سسرال میں خوش رہنے کے لیے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے سسرال میں شاد و آباد رکھے اور تنگ دستی اور قرض کو دور فرما دے، آمین۔ اور نوکری سرکاری ملنے کی بھتیجے کے لیے جنہوں نے کہا اللہ ان کو کامیابی عطا کرے۔ تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم وعلی آلہ وسلم ما دامت العیون علی الحسین۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ چاند رات سے لے کر آج کی رات تک جاری ہے، اور کل بھی انشاءاللہ دن کو مجلس ہوگی۔ یا اللہ یہ تمام مجالس کی حاضری قبول فرما اور کل کی حاضری نصیب فرما۔ جو کچھ آج تک پیش کیا گیا ہے تیری بارگاہ میں قرآن مجید سے، احادیث سے، لفظاً حرفاً معناً قبول فرما لے۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ درود و سلام قبول فرما لے، یا اللہ نظر و نیاز قبول فرما لے، سب کا حصہ قبول فرما لے، سب کا تعاون قبول فرما لے، سب کو خیر و برکت عطا کر، فراخی کشادگی عطا کر، آمین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر فرما، یا اللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب خواتین و حضرات اور ہمارے پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے ارواح کو ثواب پہنچا، ان کی قبروں میں اس فاتحہ کا نور داخل فرما، مجلس کا نور داخل فرما، آمین۔ یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ سیدی مرشدی جدی حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری علمی، حضرت صوفی صاحب الغنی قادری، یا اللہ سب کے ارواح کو ثواب پہنچا، خاندانی بزرگان دین کے ارواح کو ثواب پہنچا، آمین۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، بے روزگاروں کو پاک حلال رزق عطا کر، وہاں سے عطا کر دے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، دنیا میں کسی غیر کا محتاج نہ کر، فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر، برکت عطا کر، تنگ دستی سے بچا، یا اللہ مجھ گناہگار سمیت جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، صحت کاملہ عطا کر، شفا عاجلہ عطا کر، مولا حسین کے صدقے میں، حضرت مولا علی کے صدقے میں صحت شفا عطا کر دے، تندرستی عطا کر دے، ہمت طاقت عطا کر دے، آمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اور نیک اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ان کو نیک جوڑے عطا کر، صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، ان کے گھروں کا آباد کر، یا اللہ زوجین میں اتفاق و محبت نصیب کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، ہر قسم کی ناچاقی اور ناراضگی دور کر دے، الفت و محبت پیدا کر، آمین آمین۔ سید الشہداء کے صدقے میں یا اللہ سب کو الفت و محبت عطا کر، آمین۔ اے مولا یا اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر، یا اللہ اس مسجد کے بیرونی حصے میں ایئر کنڈیشنر نصب کرنے کا جو ارادہ کیا گیا ہے اس میں حصہ لینے کی سب کو توفیق عطا کر، آمین۔ یا اللہ پاک یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین اللہم ربنا آمین۔ یا اللہ آج جس کے دل میں جو تمنا ہے نیک، اگر میری زبان پہ کچھ آنے سے رہ گئی ہو تو عالم الغیب ہے، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، جو بیرون ممالک سے دعاؤں کے خواستگار ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، خیر النساء کی آنکھوں میں روشنی عطا کر، بینائی عطا فرما دے، یا اللہ مظفر قادری بیرون ملک سے، زرینہ قادری بیرون ملک سے، یا اللہ جنہوں نے نیاز حسینی میں حصہ لیا ان کو فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر، اس ملک سے اس شہر سے جن خواتین حضرات نے حصہ لیا ہے ان کو فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر، آمین 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 آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا